بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما علیہم، جو ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لے گا پھر زندگی بھر آخری دن تک دوبارہ اس کو اس گھر کے طواف کرنے کی باری. وہ ملائکہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان ایمان والوں کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان مومنوں کو ان کے ایمان کے سلے میں معاف فرما دے. کی حدیث رسول سیکھنے والے کے لیے، رب کا قرآن سیکھنے والے کے لیے، رب کا دین سیکھنے والے کے لیے جب سے وہ قدم گھر سے باہر رکھتا ہے، آسمان سے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں. کہ اللہ اکبر، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وطرقکم، تو پھر آسمان کے ملائکہ آسمان سے زمین پہ اتریں اور تمہارے بستروں پہ تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے راستوں میں تم سے سلام لے آئیں. یہ وہ لوگ جو کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، امام کے بعد سب سے پہلی صف میں کھڑا ہونے والا وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے ملائکہ رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. ایمان 6 اصولوں پہ قائم ہے. ایمان کی 6 بنیادیں ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس کو اصول 6 بھی کہتے ہیں. ان 6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین میرے اور آپ پہ نازل کیا ہے اور ہم پہ اتارا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جہاں اور بہت ساری مخلوقات کو وجود بخشا ہے، ان میں سے ایک مخلوق فرشتوں کی بھی ہے. ان کے وجود پر ایمان رکھنا اور ان کے اوپر یقین رکھنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری امر ہے. اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول بھی اس چیز پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. والمؤمنون، اور مومن بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ سے اتارا گیا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام کے تمام یعنی رسول بھی اور مومن بھی کل آمن باللہ، یہ تمام اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر یقین لائے، اس کے رسولوں پر اعتماد کرنے والے. لا نفرق بین احد من رسلہ،
ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا یہ قول ہوتا ہے اور مومن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف پلٹ کے جانا ہے. یہاں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 285 نمبر آیت میں ان 6 ارکان میں سے 4 ارکان کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ بقرہ کی 170 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان 6 بنیادوں پہ یقین رکھنا یہی اصل میں نیکی ہے. ایک شخص کو ادھر ادھر کی نیکی کرتے رہے لیکن ان 6 بنیادوں میں سے کسی بنیاد کے حوالے سے اس کے ذہن میں شک ہو یا اس کے دماغ میں تشکیک ہو یا اس کے ذہن میں یقین نہ ہو تو اس کو ادھر ادھر کی نیکی فائدہ نہیں دے گی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتاب پر، نبیوں پر. وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال دیا قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو گردنیں آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی. اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور خصوصاً صبر کرنے والے تنگیوں اور تکلیفوں میں اور مصیبت کے وقت، لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کی نشانیوں میں سے اور ڈرنے والے لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ملائکہ پر یقین رکھنے والے ہیں. اگر کوئی شخص ان 6 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا بھی انکار کرتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھ، اس کے فرشتوں پر یقین رکھ، اس کے کتابوں پر یقین رکھ، اس کے رسولوں پر اعتماد کر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھ، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر یقین رکھ. یہ وہ 6 بنیادیں ہیں. اگر ان 6 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد بھی قابل قبول نہیں. کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا بقیہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتابیں اس سے پہلے اتاری. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ شخص دور کی گمراہی کا شکار ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 6 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کے انکار کو بھی کفر سے تعبیر کیا ہے، کفر سے تعبیر کیا ہے. ایمان بالملائکہ یا فرشتوں پر یقین کا تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایمان رکھا جائے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں. کچھ ہے ایسے لوگ گزرے ہیں جدت پسند یا ماڈرن ذہن کے لوگ جو فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. ان کے وجود پر ایمان رکھنا، پھر ان کی تصدیق کرنا، یہ بھی یقین رکھنا کہ یہ مخلوق اتنی تعداد میں ہے کہ وہ کسی گنتی اور شمار میں آنے والی نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ اس کے لشکروں کو کوئی جاننے والا نہیں ہے.
تعداد کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت مالک بن ساسا کی یہ روایت جو کہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم رفع لی البیت المعمور، جب معراج کے سفر پہ تھے تو میرے لیے بیت معمور کو میرے سامنے اٹھایا گیا۔ فقلت یا جبرائیل ما ھذا، میں نے کہا جبریل یہ کیا چیز ہے؟ قال ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے۔ يدخلہ کل یوم 70,000 ملک، روزانہ اس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اذا خرجوا منہ لم يعودوا فیہ آخر ما علیہم، جو ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لے گا پھر زندگی بھر آخری دن تک دوبارہ اس کو اس گھر کے طواف کرنے کی باری نہیں ہے۔ اس سے آپ اس مخلوق کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تعداد میں ہے کہ بیت معمور کا جو ایک مرتبہ طواف، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے گا پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ، جب قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس کو کھینچ رہا ہوگا اس جہنم کو۔ یہ تو جہنم کو کھینچنے والے اور اس کو سنبھالنے والے اتنی تعداد میں 70,000 لگامیں، اور پھر ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ، اس کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے فرشتوں کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ یہ بھی فرشتوں پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اس کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت پر یقین رکھنا، جو رب نے ان کو اکرام اور جو عزت دی ہے، جو شرف ان کو بخشا ہے، اس کو تسلیم کرنا بھی یہ ایک تقاضا ہے۔ ان میں سے بعض فضیلت والے ہیں، بعض اونچے مقام والے ہیں، بعض کم درجے کے ہیں، بعض عالی مقام رکھتے ہیں، بعض عرش کو اٹھانے والے ہیں، بعض عرش کے قریب ہیں، تو بعض وہی لانے والے ہیں۔ جو ان کی اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہیں اس کے مطابق ہر ایک کا اپنا درجہ اور مقام ہے۔ یہ بھی ایمان رکھنا کہ درجے کے اعتبار سے جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے، ہمیں بھی وہ مقام تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور ان سے عداوت سے احتراز کرنا اور بچنا، یہ بھی تقاضا ہے۔ جب آمنت باللہ و ملائکتہ میں کہتا ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں پوری کرنی میری ذمہ داری ہے کہ میں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ملائکہ کے ساتھ محبت اور پیار، ان سے لگاؤ، ان کے بارے میں اچھے جذبات اور ان کے بارے میں دل میں محبت رکھنا، یہ بھی اس کا تقاضا ہے۔ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ملائکہ اپنی اتنی تعداد کے باوجود اور اتنی عظمت کے باوجود، ان میں سے ایسے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے 600 پر ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے اوپر پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے آسمان کے قریب لے کے گئے اور وہاں سے بستی کو الٹا دیا۔ اتنی عظمت، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک فرشتہ بھی مستحق عبادت نہیں۔ یہ بھی اعتقاد رکھنا کہ یہ اتنی عظمت پانے کے باوجود، نورانی وجود پانے کے باوجود، اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرضی کی شکل اختیار کرنے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کے اس مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی اس کیفیات کو، ان کے انعامات کو دیکھ کے کوئی شخص اس گمراہی کا شکار نہ ہو جائے کہ ان کی پوجا شروع کر دے یا ان کی عبادت شروع کر دے۔ تفصیلی ایمان رکھنا ان کے اوپر، 7واں تقاضا اس کے بنتا ہے تفصیلی ایمان رکھنا ان کے اوپر، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کی ڈیوٹی کے مطابق ایمان رکھنا بھی یہ ہمارے ایمان بالملائکہ کا تقاضا اور اس کا حصہ بنتا ہے۔ ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے بھی ہیں، مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے اوصاف میں سے یہ بھی وصف ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر اور حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ کا عنصر ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اطاعت، فرمانبرداری، عبادت گزاری، ہر وقت تعبد، اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔
یسبحونہ، اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، جن کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ان کے اوصاف میں سے۔ انہی ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ کو مالک الملک، ایمان والے لوگوں جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کو دنیا میں عزت دینے کے لیے بھی کچھ ملائکہ کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ ملائکہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان ایمان والوں کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان مومنوں کو ان کے ایمان کے سلے میں معاف فرما دے۔ اس کی چند ایک مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کوئی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا تذکرہ سنتی ہے، اللہ کی آیات کو سیکھتی ہے، اللہ کا دین سیکھتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو آسمان سے آنے والے ملائکہ گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک پروٹوکول ہے جو آپ کی مجلس کو ملنے والا ہے، جو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، اپنی مصروفیات، بیوی بچوں کو، گھر بار کو، کام کاروبار کو وہ پیچھے چھوڑ کے مالک کی محبت اس کو دین سیکھنے کے لیے آگے لے کے آتی ہے، اللہ کا پیار اس کو دین سیکھنے کے لیے لے کے آتا ہے، رب کی بات سنتا ہے، اللہ کی معرفت کی باتیں سنتا ہے، رب کی پہچان کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ مالک الملک اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اور اس مجلس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکونت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے پاس ذکر کرتے ہیں۔ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، کس بستی میں رہنے والا ہے، مالک کو یہ مقصود نہیں، بس اس کی بات سننے والا ہے، اس کا دین سیکھنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا عزت، اتنا اکرام ہے کہ اللہ اس کو اپنے ملائکہ میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی حضرت ابو درداء کے پاس آتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے انی جئتک من مدینۃ الرسول، میں مدینۃ الرسول سے تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مدینے سے لے کر دمشق تک سفر کرنے کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں، مال و دولت کو جمع کرنا نہیں، کسی اپنے کام کے لیے نہیں آیا، کسی حاجت کے لیے نہیں آیا، میرا صرف ایک مقصد ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور میں ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے تیرے پاس پہنچا۔ ما جئت لحاجت قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، علم کے اصول کے لیے نکلتا ہے، علم کو بڑھانے کے لیے نکلتا ہے، علم جاننے کے لیے نکلتا ہے، مالک الملک اس کے ایک ایک قدم کے سلے میں اس کے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، ان ملائکہ میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو طالب علم کی، حدیث رسول سیکھنے والے کے لیے، رب کا قرآن سیکھنے والے کے لیے، رب کا دین سیکھنے والے کے لیے جب سے وہ قدم گھر سے باہر رکھتا ہے، آسمان سے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، وہ اپنے پر اس طالب علم کی، رضل لطالب العلم، طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، وہ ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کو یہ مقام حاصل ہے، عالم دین کو، دین کا علم جاننے والے کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اس کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور
وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ایک عالم کو، عابد پہ، علم جاننے والے کو، عبادت کرنے والے پہ وہ مقام حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو بقیہ ستاروں پہ حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء کی وراثت وہ علم ہے۔ اس سے بھی ملائکہ کی ایک جماعت کا پتہ چلتا ہے جو طالب علم کے لیے نکلنے والوں کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی اس حوالے سے سنیے۔ ملائکہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کہنے لگے حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق کیسے ہو گیا تو؟ کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں، اور جب مجلس چھوڑ کے اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں، بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ کیفیت باقی نہیں رہی جو ایک مجلس میں اور آپ کی محفل میں ہم کو ملتی ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں حنظلہ میری بات بھی کچھ اسی طرح ہی ہے، معاملہ تو ایسے ہی ہے، اور دونوں اپنا شکوہ لے کے نبی کریم کی مجلس میں چلے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھی خیر تو ہے؟ وہ حنظلہ پھر اونچی آواز سے کہتا ہے حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ اب بھائی کیا بات ہے، تجھے کیا منافقت تیرے اندر آ گئی، کس چیز نے تجھے منافق کر دیا؟ وہی بات دوبارہ دہرا دی کہ اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان بڑے عروج پہ ہوتا ہے، ایمان کا گراف فل اوپر اونچا ہوتا ہے، اور جب آپ کی مجلس کو چھوڑ کے گھر جاتے ہیں تو پھر بال بچوں میں، مال و دولت میں، کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی کیفیت پہ رہو، اسی حالت پہ رہو جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، ایمان کا جو درجہ میرے پاس بیٹھ کے بلند ہوتا ہے، اگر گھر میں جانے کے بعد بھی تمہاری وہی کیفیت رہے اور وہی حالت رہے، ایمان کا گراف اسی جگہ پہ کھڑا رہے، تو پھر یاد رکھو اللہ اکبر، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وطرقکم، تو پھر آسمان کے ملائکہ آسمان سے زمین پہ اتریں اور تمہارے بستروں پہ تم سے مصافحہ کریں اور تمہارے راستوں میں تم سے سلام لے آئیں۔ یہ بھی ایک جماعت ہے جو ایمان کا گراف جس کا اوپر ہوتا ہے، تو مالک الملک کہتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ان بندوں سے ان کے ایمان کے اس عروج کی وجہ سے اور ایمان میں ترقی کی وجہ سے آسمان کے ملائکہ اس سے آ کے مصافحہ کریں اور ان سے سلام لیں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، حنظلہ یہ ایمان ہے، یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ انہی ملائکہ میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے اور ایک گروہ وہ بھی ہے جو اللہ کے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 2 مقام پہ ان کے وصف کو ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ جو تمہاری ثنا کرتا ہے، جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے فضل کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَمَلَائِكَتَهُ، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا، فرشتوں کی وہ دعا اور رب ذوالجلال کی ثنا، اللہ کی وہ رحمت اور فرشتوں کی وہ دعا تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، تم کو ضلالت سے نور کی طرف لے کے آتی ہے، تم کو بھٹکے ہوئے راستے سے صراط مستقیم کے اوپر لے کے آتی ہے، تم کو بے ہدایتی سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لے کے آتی ہے۔
लियुखरिजकुम मिन ज़ुलुमाति इला नूर व काना बिल मुमिनीन रहीमा, और अल्लाह ताला मोमिनों के साथ रहम करने वाला है। दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, सूरत गाफिर है, फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहू, और वो जो अर्श को उठाते हैं, मलाइका की एक जमात जो 8 फरिश्ते हैं, और एक ज़ईफ़ रवायत के अंदर 4 का जिक्र भी आता है, लेकिन वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, एक वो जमात भी है जो अर्श को उठाती है, और अर्श अल्लाह की मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक। इस आसमान की छत और 7 आसमानों की छत, इस 7 आसमान के ऊपर कुर्सी है, और कुर्सी के ऊपर अर्श है, और वो अर्श के मुकाबले में कुर्सी इतनी छोटी है जिस कदर एक बहुत बड़े चटियल मैदान में छोटा सा रिंग और छोटा सा हल्का और छोटा सा कड़ा अगर बहुत बड़े मैदान में अगर पड़ा हो, तो उस कड़े की मैदान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। कुर्सी की, जो कुर्सी आसमानों और ज़मीनों के ऊपर फैली हुई है, अर्श के मुकाबले में वही हैसियत है जो एक छोटे से रिंग की हैसियत उस मैदान के मुकाबले में है। वो अर्श, यहमिलून अल अर्श, उस अर्श को उठाते हैं, वमन हौलहू, और जो उनके इर्द गिर्द हैं, उस अर्श के करीब करीब हैं, उठाने वाले और जो इसके इर्द गिर्द हैं। फरमाया युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। फरिश्तों का यही जिक्र है, उन फरिश्तों का दाइमन यही विर्द है और हमेशा के लिए यही जिक्र है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही। वो इस जिक्र के अंदर लगे हुए हैं। युसब्बिहूना बिहम्दिही बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की हम्द बयान करते हैं। और ये वो अजीम जुमला है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सुबह 100 मरतबा इस जिक्र को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही, वो अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं, हर सिफत नक्स से उसको पाक समझते हैं, हर ऐब और नक्स से नफ़ी करते हैं, और हर सिफत मद को उसके लिए साबित करते हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही, और वो अपने अल्लाह पर यकीन भी रखते हैं, उसके एक होने पे, वाहदहू ला शरीक होने पे, उसकी रबूबियत, उसकी उलूहियत, उसके नामों और उसके सिफ़तों के ऊपर भी वो यकीन रखते हैं। युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, जहाँ वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, अपने अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अपने अल्लाह की पाकीज़गी बयान करते हैं, अल्लाह ताला से नक़ाइस की नफ़ी करते हैं, अल्लाह ताला से सिफत मदह को साबित करते हैं। उनके अमाल में से एक अमल उन्हीं फरिश्तों का भी ये है, वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिनके सीनों में ईमान की नेमत मौजूद है। वयस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईमान कितनी दौलत और ईमान कितना बड़ा अजीम सरमाया है कि जिसके पास ये ईमान की नेमत मौजूद है। और उन मलाइका को इन इंसानों के लिए, इन ईमान वालों के लिए जो राबित और जो ताल्लुक है इनके लिए दुआ करने का, वो ताल्लुक भी ईमान का ताल्लुक है। उन मलाइका के दुआ करने की वजह और सबब वो ईमान का रिश्ता है। वो ईमान का रिश्ता उनको अल्लाह से इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक देता है। यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगर उन मलाइका की, अर्श उठाने वाले फरिश्तों की दुआ का हम मिस्दाक बनना चाहते हैं, अगर उनकी दुआ के अपने आप को लगने की तमन्ना करते हैं कि उनकी दुआ हमें भी लग जाए, तो फिर अपने ईमान को मजबूत करना जरूरी। फरमाया रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे रब, आप अपनी इल्म और अपनी रहमत में तमाम चीज़ों के ऊपर वसी है, हर चीज़ के ऊपर आपका इल्म और आपकी रहमत वसी है। इससे पता चलता है कि वो अगर अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, सना करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो इल्म की बुनियाद के ऊपर करते हैं। उनको अल्लाह ताला की मार्फत तामा भी है,
اللہ کی معرفت تامہ ہے ان کو، مکمل طور پہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اس کی رحمت اس کی مخلوقات کی آخری حدود تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا علم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے. سمندر ہے، ہوا ہے، فضا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ہر ایک چیز کے اندر دنیا میں کہیں کوئی ذرہ بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ان کی مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ان کے جملے کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت رحمت اور اس کے علم کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں کہ تیری رحمت اور تیری مغفرت اور تیری بخشش اور تیری رحمت کے تقاضے کی مانگ کرتے ہوئے اور تیری رحمت کے تقاضے کے مطابق ہم تو اسے درخواست کرتے ہیں فاغفر للذین آمنوا، کہ تو ان لوگوں کو فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کر چکے ہیں، گناہ سے معافی مانگ چکے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر چکے ہیں، اپنی کوتاہیوں کے اوپر رو پڑے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر چکے ہیں، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے اطاعت کے راستے پہ آ چکے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کر چکے ہیں، جو پیغام تو نے ان کے اوپر اتارا ہے، جو بیان تو نے ان کو دیا ہے اور جو دین تو نے ان کے لیے نازل کیا ہے، وہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ تو ان کو ان باغات میں داخل فرما جن باغات کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ بھی ان ملائکہ کی دعا ہے، اللہ تو ان کو ان باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم ازواجہم وذریاتہم، ان کے والدین، ان کی اولادیں، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیوییں، ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک ہے اور جو بھی صالح ہے، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما. ملائکہ کی دعا میں جہاں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے، وہاں ایمان والوں کے قریبی عزیز رشتہ دار، اولاد، والدین، ان کے لیے بھی یہ دعا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اگر وہ صالح اور نیک ہے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو غالب ہے. اگر تو ان کوتاہوں کو جو نیکی میں اپنے باپ کے مقام پہ نہیں پہنچا، جو نیکی میں وہ بیوی جو نیکی میں اپنے خاوند کے مقام پہ نہیں پہنچی، یا اللہ تو غالب ہے، اگر تو اس کو اس کی نیکیوں کی کمی کے باوجود بھی اپنے خاوند سے ملا دے تو تیرے لیے مشکل نہیں، تو عزیز ہے. انک انت، بے شک تو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا اور دانا ہے، تیرے فیصلے دانائی کے اوپر مشتمل ہے، اور تو اپنی حکمت کے پیش نظر اور اپنی دانائی کے پیش نظر اور اپنی قوت اور غلبے کی وجہ سے تجھے کوئی روکنے والا نہیں. اگر تو فیصلہ کر لے، اگر ان کے گناہوں کو معاف کر کے تو ان کو بھی ان کے والدین کے ساتھ ملا لے تو تیرے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات، اللہ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ تو ان کو گناہوں سے بچا لے. ایک ہے ان کو گناہوں سے بچا لے، اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ذکر کی ہے کہ تو ان کو گناہوں کی سزا سے بچا لے، ان سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے پیروکاروں سے، ان کی اولادوں سے، اللہ تعالیٰ تو ان کو گناہوں کی سزا معاف کر کے، ان کو گناہوں کی سزا سے بچا کے ان کو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے ایمان والوں کے ساتھ ملا دے ان کو. تو ملائکہ میں سے ایک جماعت یہ بھی ہے جو انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب رہتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں انصح عباد اللہ للمؤمنین الملائکہ، اگر مومن بندوں کے لیے سب سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہے تو وہ فرشتے ہیں. اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ تو ان کو داخل کر اس جنت میں جس کی جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے بعد چند ایک ایسے اعمال ذکر فرمائے ہیں جن اعمال کے اوپر اللہ کے نبی نے
فرشتوں کی دعا ملنے کی اور فرشتوں کی دعا کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان نیکیوں میں سے سب سے پہلی نیکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ تصلی، ان الملائکۃ تصلی، بے شک جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چند ایک ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے رحمت کی دعا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ جو رحمت کی دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک جماعت اور ان میں سے ایک وصف ان کا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اور وہ ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس حبیب کو اور اپنے اس نبی کو اعلیٰ مقام کے اوپر فائز فرما۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ایک عالم اور ایک عابد۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح میرا مقام ایک ادنا اور عام آدمی کے اوپر ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میرا مقام ایک عام آدمی کے مقابلے میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور اہل سما اور اہل الارض، آسمان میں بسنے والے اور زمین پر رہنے والے، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ وہ شخص ان ملائکہ کی دعا کا مصداق بنتا ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم سکھاتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے، لوگوں کو کلمہ سکھاتا ہے، توحید سکھاتا ہے، عقیدہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہو کہ اگر میں کسی ایک آدمی کو ارکان ایمان بھی سکھا دیتا ہوں، نماز کا طریقہ سکھا دیتا ہوں، اس کی نماز کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اس کو واجبات بتا دیتا ہوں، اس کو وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو یقیناً یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ اس کے اس دین سکھانے کی وجہ سے کسی بھی ذریعے سے سکھائے، ڈیٹ سکھائے، واٹس ایپ کے ذریعے سکھائے، ویڈیو کے ذریعے سکھائے، کوئی اور کچھ چیز تحریر بھیجے ان کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اور اگر وہ دین کی تعلیم دیتا ہے تو یہ لوگوں کو دین سکھانے والا وہ شخص ہے جس کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ خوش نصیب آدمی، فرائض میں سے ایک فریضہ اور اہم فریضہ وہ نماز ہے، اور نماز میں سے بھی خاص طور پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، نماز پڑھنا فریضہ ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن ان نماز پڑھنے والوں میں سے وہ خوش نصیب آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور جماعت میں شریک ہونے سے پہلے وہ امام کی دائیں طرف کا اہتمام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اس بندے کی صلاح کرتے ہیں، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور ملائکہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت صف کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والے آدمی کو بھی یہ سعادت ملتی ہے، اور وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو ملائکہ کی دعا ملتی ہے اور ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے وقت وہ جلدی کرتا ہے، وقت پہ آتا ہے، اذان سننے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں پہلی صف کے اندر جا کے نماز پڑھوں۔ اذان سنتے ہی بے چین ہوتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے اور پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی اور مسلم احمد کی روایت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم
اللہ اس بندے کی ثنا کرتے ہیں اور اللہ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب؟ فرمایا الذین یصلون علی الصف المقدم، یہ وہ لوگ جو کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، امام کے بعد سب سے پہلی صف میں کھڑا ہونے والا وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے ملائکہ رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا والمؤذن یغفر له مدى صوته، اور مؤذن جب اذان کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی مقدار تک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطَبٍ أَوْ يَابِسٍ، اور جو بھی خشک اور تر جو مخلوق بھی مؤذن کی آواز کو سنتی ہے، وہ سب جو مخلوق بھی مؤذن کی آواز کو سنتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور جتنے لوگ اس کی اذان سننے کے ساتھ، اس کی اذان سننے کے بعد اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا اس کی اذان کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا اجر مؤذن کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت برا بن عازب اس کو روایت کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ صحابی آگے سے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی دوسری صف والوں کے اوپر بھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں وہ پھر سوال کرتا ہے کہ دوسری صف والوں کے اوپر بھی؟ رسول کریم پھر فرماتے ہیں کہ پہلی صف والوں کے اوپر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری بار جب پھر اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں دوسری صف والوں کے اوپر بھی اللہ رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک سائڈ سے داخل ہوئے اور لوگوں کو سینوں کو برابر کرتے گئے اور صف کو سیدھا کرتے گئے اور لوگوں کے کندھوں کو جوڑتے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آگے پیچھے نہ ہو کے کھڑا ہو کرو، صف کو سیدھا رکھا کرو اور تمہارے صف کے ٹیڑھا کرنے سے رب دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا وہ عمل جس سے فرشتوں کی دعا کے ہم مصداق بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نمازی صف کو جوڑتا ہے، صف کو ملاتا ہے، امام کے قریب کھڑے ہوتا ہے، ایک صف کے بعد پھر دوسری صف فوری طور پہ بناتا ہے، اور خاص طور پہ حرم کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو لوگوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو پھر لوگ صف کا اہتمام نہیں کرتے کہ آگے کہاں تک جگہ باقی ہے، جہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ بازار کے اندر بھی کھڑا ہے تو وہی لوگ اپنی نیت کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کھڑا لیں گے، حالانکہ آگے صف موجود ہو تو پیچھے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ صفوں کو ملانا یعنی صف کے بعد صف بنانا بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، اور صفوں کو ملانے میں یعنی مقتدیوں کا آپس میں مل کے کھڑے ہونا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ وہ جو اپنی صفوں میں ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کے درمیان خلا نہیں چھوڑتے، اپنے ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہے من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملائے اور جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹے۔ تو صف کو ملانا یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی یہ رحمت ملنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، حضرت برا بن عازب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو پہلی صفوں کو ملاتے ہیں۔ وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا العبد یصل بها صف، اور اگر کوئی سٹیپ اور کوئی قدم رب ذوالجلال کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے تو وہ قدم ہے جو صف کو ملانے کے لیے نمازی اٹھا کے آگے رکھتا ہے۔
ایک آدمی بیچ میں سے اگر وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نکل گیا یا آگے خلا تھا تو خلا پر ہونے کی وجہ سے آگے منتقل ہو چکا ہے، تو اگر آپ صف کو ملانے کے لیے قدم آگے رکھتے ہیں تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب قدموں میں سے ایک قدم یہ بھی ہے جو آپ صف کو ملانے کے لیے آگے رکھتے ہیں۔ وہ خوش نصیب آدمی جس کو ملائکہ کی دعا لگتی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر یہ بشارت فرمائی ہے، جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور روزے کے اہتمام میں سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ سحری کا اہتمام کرنا اور سحری کھانا، یہ بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ملائکہ کی دعا کا مصداق قرار دیا گیا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح ترغیب کے اندر علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساہرین، اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبح کے وقت سحری کھاتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، خواہ وہ نفلی روزے کی سحری ہو یا فردی روزے کی سحری ہو۔ جو سحریوں کا اہتمام کرنے والے لوگ، روزوں کا اہتمام کرنے والے لوگ اور سحری کے وقت کھانا کھانے والے لوگ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو نفلی روزے رکھنے والے ہیں، جن کو بھی ملائکہ کی دعا لگتی ہے اور ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے السحور کلہ برکہ، ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو چھوڑو نہیں، ولو ان یجرا احدکم جرعۃ من ماء، اگر تم میں سے کوئی ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی بھر لے سحری کے طور پہ اس نیت کے ساتھ، اور کچھ نہیں ملا اس کو، پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سحری کرنے والے کے اوپر بھی، ایک آدمی اٹھتا ہی نہیں ہے، اہتمام بھی نہیں کرتا، ویسے نیت کر لیتا ہے، اور ایک آدمی اٹھ کے پانی کا ایک گھونٹ بھر لیتا ہے، تو یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کی یہ ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ عمل جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کی دعا لینے کا وعدہ کیا ہے، فرمایا وہ خوش نصیب آدمی جو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاتہ فی بیتہ وصلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، آدمی کا گھر میں نماز پڑھنے سے، اس کا مسجد میں نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، وہ گھر میں اور سوق میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ہے۔ فرمایا اگر آپ میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح کرنے کے بعد پھر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو مسجد میں کوئی اور کام نہیں، مسجد میں طرف آتے ہوئے اور مسجد کی طرف آتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قدم اٹھاتے رکھتے مسجد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے سلے میں اس کے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں اور اس کے درجے بلند کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے، جتنی دیر تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز سے پہلے انتظار کرے یا نماز کے بعد انتظار کرے، فرمایا وَتُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ، جتنی دیر تک وہ نماز سے پہلے اپنی جائے نماز میں جماعت کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، جتنی دیر تک وہ اپنی اس مجلس میں قائم ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے تو آسمان کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کر دے، اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ او یحدث فیہ، بدستور ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا یا کسی آدمی کو اذیت نہیں دیتا۔ جب وہ کسی کو اذیت دیتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے تو پھر ملائکہ کی دعا کا سلسلہ بند ہوتا ہے، ورنہ مسلسل نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھنے والے شخص کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ وہ عمل جس کے اوپر ملائکہ کی دعا کا آدمی مستاق بنتا ہے، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب آدمی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور عام طور پہ ان حالات میں جب لوگ مادی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور لوگ اپنی ڈیوٹیوں اور اپنی سروسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان حالات میں یقیناً اگر کوئی اپنا وقت نکال کے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، اسپتال میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو یقیناً بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بن علی بن ابی طالب کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ ابو موسیٰ عشری حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے بھی ان کی وہاں ملاقات ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئدن جئت ام زائرہ، کیا عیادت کرنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟
آپ کی نیت کیا تھی جب آپ آئے تو کس نیت سے آئے ہیں؟ قال لا بل جئت عائدا، میرا مقصد اعادت کرنا تھا، صرف ملاقات، اپنے کام کے سلسلے میں نہیں آیا، میں صرف حضرت حسن کی اعادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قال علی اما انه ما من مسلم يعود مريضا، تو پھر میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من مسلم يعود مريضا الا خرج معه 70,000 ملک، جب کوئی مسلمان کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اور کسی کی اعادت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی ساتھ نکلتے ہیں، کلہم یستغفر لہ، اور وہ 70,000 فرشتہ اعادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ فرمایا ان کان مصبحا حتی یمسی، اگر وہ صبح کے وقت اعادت کرنے کے لیے گیا ہے تو شام تک وہ ملائکہ 70,000 ملائکہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے اعادت کے دوران جتنی دیر تک وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کی ایک اعادت کے صلے میں جنت میں ایک باغ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا خَرَجَ مَعَهُ 70,000 ملک، اور اگر شام کے وقت گیا ہے مغرب کے قریب گیا ہے اعادت کرنے کے لیے تو پھر 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تاکہ وہ صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کو جنت میں ایک باغ عطا کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ اعمال جس کے اوپر انسان کو فرشتوں کی دعا کی سعادت ملتی ہے کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعادت کے حوالے سے، صحیح حدیث ہے، یبن آدم، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یبن آدم مرضت فلم تعودنی، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری اعادت نہیں کی۔ آگے سے بندہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں تیرے کیسی اعادت کرتا کہ تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو بیمار بھی نہیں ہوتا، صفت نقص سے تو پاک ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعده، کہ تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو چکا تھا اور تو نے اس کی اعادت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بیماری کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ بندے کے ساتھ محبت اور بندے کے ساتھ پیار کا عالم یہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی اعادت نہیں کی۔ اما علمت انک ان اتہ لوجدتنی عنده، کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی اعادت کے لیے جاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے، اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعادت کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مریض کی اعادت کو اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے اور اس بندے کی اعادت کو اپنی طرف نسبت کی ہے، یعنی آپ اس کی اعادت کے لیے جاتے تو میرا ثواب اور میرا اکرام اور میری عزت اور میرا احترام آپ وصول کرتے اور وہاں پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے اعادت کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو یہودی بچے کی اعادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ مسلمان ہو جا۔ تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو جب باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ آتی ابو القاسم، اگر ابو القاسم آپ کو اسلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کر لیجئے، نبی کریم کی بات مان لیجئے۔ بس جب اس کے باپ کی طرف سے اشارہ ملا تو بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس آخری لمحات پہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بعض بندہ آدمی بیماری سے مایوس ہونے کی وجہ سے حالت کفر کے اوپر کفریت جملے نکالتے ہیں لوگ بیماری کی وجہ سے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ جیسا آدمی کو، نیک آدمی ہو، متقی شخص اگر اس کو جا کے بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہ تکلیف ہے اور اللہ کے نبیوں کو بھی آئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس سے دوچار ہوئے ہیں اور لمبا عرصہ تک دوچار ہوئے ہیں، تو شاید آپ کے جملے اس کو کفر سے بچا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کی نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے اور وہ اس عذاب سے اور اس قلق سے نکل جائے جو قلق اس کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح
ممکن ہے کہ آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ شخص نمازیں نہ پڑھ رہا اور آپ اس کو بتا کے آئیں کہ، اور کتنے ایسے لوگ اور کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آگے وہ شخص نمازیں نہیں پڑھ رہا ہوتا، جی میرا پیشاب نکل رہا ہے جی، اور میں استنجا نہیں کر سکتا، اور میں اٹھ نہیں سکتا، اور وضو نہیں کر سکتا. حالانکہ اگر اس کو بتائیں کہ اس حالت میں اگر آپ پیشاب نکلا ہوا بھی ہے آپ تیمم کر لیں، تو آپ کا پیشاب کا دھونا ضروری نہیں، آپ تیمم کر کے اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے بستر کے اوپر پڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو نماز کی تعلیم، تیمم کا طریقہ بتا کے آئیں، اس کو بتا کے آئیں تو اس کی فرض نمازیں جو چھوٹ رہی ہے شاید آپ کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا وہ نقص اور وہ کمی پوری کر دے اور اس کو اس گناہ سے بھی بچا لے. وہ عمل جس کے اوپر ملائکہ بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جب کسی روزہ نہ رکھنے والے کے پاس جاتا ہے اور وہ روزہ نہ رکھنے والا اس کے پاس کھانا کھاتا ہے، روزے دار کے سامنے جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس روزے دار کے لیے جو اپنے روزے پہ قائم ہے اور اس کے سامنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ملائکہ اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. نبی کریم کا ارشاد گرامی، حضرت ام عمارہ اس کو روایت کرتی ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا قدمت الیہ طعاما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور ام عمارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا. فقال کلی فقالت انی صائمۃ، تو فرمایا کھانا کھاؤ، کہنے لگی کھانا کھاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ میں روزے دار ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عنده حتی یفرغ، جب کسی روزے دار کے سامنے لوگ کھانا کھا رہے ہوں جتنی دیر تک وہ کھانا کھانے والے کھانے کھاتے رہتے ہیں تو روزے دار کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ملائکہ کی دعا لینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، سفر پہ ہے، پاکستان گیا ہوا ہے یا سعودی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے پاکستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا مکے گیا ہوا شخص، مدینہ گیا ہوا شخص، یا پاکستان گیا شخص، یا سفر پہ جو آدمی روانہ ہے، اگر وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اس غیبی بھائی کے لیے دعا کرنے والے شخص کے لیے ملائکہ آسمان سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظاہر الغیب، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں، اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، جب اپنے گھر میں رات کو بیٹھا دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دے. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور ملک موکل اس کے اوپر آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جو یہ اس کے لیے مانگتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس کو عطا کر دے. یہ اس کے لیے مانگتا ہے اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو اس کے لیے مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دے. ملائکہ کی دعا کرنے لینے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص نماز کے اندر آمین کہتا ہے، نماز کے اندر آمین کہتا ہے، اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس سے مجھے اور آپ کو ملائکہ کی دعا لگ سکتی ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو. فرمایا ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہے ومن وافق قولہ قول الامام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب آپ نیچے سے آمین کہتے ہیں اوپر سے ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، گویا کہ ملائکہ بھی آپ کی دعا کے اوپر ساتھ اپنی دعا کو ملاتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. جو آدمی فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے اس کی آمین کہنے سے ملائکہ اس کو آمین کہتے ہیں، تو پھر وہ خوش نصیب جو فاتحہ کہنے کے بعد پڑھنے کے بعد آمین پڑھتا ہے وہ بھی ملائکہ کی دعا کا مصداق بنتا ہے اور اس کو بھی ملائکہ کی وہ دعا لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جن اعمال سے بندے کو ملائکہ کی دعا لگتی ہے اور فرشتوں کی دعا لگتی ہے ان میں سے ایک عمل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی ہے. آخری بات ہے
جو آدمی اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور دین کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو ملائکہ اور فرشتوں کی دعا لگتی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی، بخاری مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، روزانہ صبح ہر روز دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، روزانہ صبح روزانہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے، تیرے راستے پہ دینے والا ہے، تیرے نام پہ خرچ کرنے والا ہے، تیری رضا کے لیے اپنے مال کو لوٹاتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، جو تیرے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرما دے، اللہ اس کو اور عطا فرما دے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ میں فرشتے کی وہ دعا کتنی اپنے حق میں کرواتا ہوں۔ جس قدر اللہ کے نام پہ دوں گا، ملائکہ اس کے لیے کہتے ہیں اللہم اعط، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ اس خرچ کرنے والوں کو اور عطا کر، بیوی پہ خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے، عزیز اقارب پہ خرچ کرے، جو ذمے، جو نفقے اس کے ذمے واجب ہیں، جو اخراجات اس کے ذمے واجب ہیں۔ اولاد پہ خرچ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ بیوی پہ خرچ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ اگر آپ خرچ کرتے وقت یا پانڈا سے ٹوکری کا بل ادا کرتے وقت نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ ان 4 بچوں کو اور اس خاتون کو کما کے کھلانا تو نے میری ذمہ داری لگائی ہے، یہ میرے نکاح میں ہے اور یہ بچے میرے ہیں اور تو نے مجھے دیے ہیں، اب ان کو کما کے کھلانا تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں تیرا حکم سمجھ کے ان کو کھلاتا ہوں، میں تیرا حکم سمجھ کے ان کو یہ اپنے پیسے خرچ کرتا ہوں کہ تو اس سے راضی ہو جائے، تو یقیناً اس کو اپنے بچوں کے کھلانے کے اوپر بھی کیا ملے گا؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تجھے اجر عطا کرتے۔ لیکن عام طور پہ لوگوں کی اس میں لوگ نیت کا استحضار نہیں کرتے، اور بندے کو نیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ گھر میں جب پیسے آپ تحویل کرتے ہیں، ماں باپ کو جب خرچہ تحویل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو نیت یہ کرنی چاہیے پیسے ادا کرتے وقت کہ اللہ یہ پیسے، یہ 1000 ریال، یہ 500 ریال میں تیری رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ جب آپ یہ نیت استحضار کر لیں گے تو یقیناً اوپر سے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ یہ 1000 تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے، تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کو تو اور عطا کر دے۔ اور ایک دوسرا فرشتہ بھی اس کے ساتھ اترتا ہے، وہ بھی یاد رکھنا، اس کو بھی نہ بھولنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، مال کے اوپر قابو ہوا ہے، مال کو جمع کر رہا ہے اور تیرے نام پہ خرچ نہیں کرتا، اللہم اعط ممسکا تلفا، اس کے اس مال کو تلف کر لے، اس کے مال کو، اس کی بد دعا سے بھی بچنا ہے۔ ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا بھی کرتا ہے۔ تو ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتیها ملکان، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دونوں سائڈ پہ 2 فرشتے جو ہے نا وہ اترتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں، وہ بھیجے جاتے ہیں، یسمعان اہل الارض الا الثقلین، اس کی آواز کو پوری زمین کی مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن اور انسان کے، جن اور انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ انسان کو سنتی ہوتی تو پھر شاید آج سارے لوگ بھی خرچ کرنے کے اوپر لگے ہوتے، لیکن آواز سنتی نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں ہلموا الی ربکم، اور یہ آواز دیتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، او لوگو آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کی طرف، فانما قل وکفى خیر مما کثر والھا، وہ تھوڑا جو کافی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس زیادہ سے جو تم کو اللہ سے غافل کر دے۔ تھوڑا ہو وہ کافی ہے اس زیادہ سے جو تم کو اپنے اللہ سے غافل کر دے۔ ولا آبت الشمس الا بعثت بجنبتیها، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی 2 فرشتے آتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، صبح و شام، وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا کر دے، اور جو روکنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر لے۔ تو یہ چند ایک وہ نبی کریم کے ارشادات تھے اور قرآن کے وہ مقامات تھے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے یہ بشارتیں دی ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں اور کچھ ایسی نیکیاں بھی ہیں جن نیکیوں میں سے، جن نیکیوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، وہ مخلوق جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں، وہ جو مقرب فرشتے ہیں، وہ جو اللہ کے عرش کے پاس ہیں، وہ جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان مومن بندوں کے لیے ان کے ایمان کی وجہ سے
مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ایمان بالملائکہ کا استشعار یا اس کو محسوس کرنا اپنے اوپر. یقیناً جب میرا ایمان بالملائکہ کے اوپر یقین ہوگا اور میرا یہ اعتماد ہوگا کہ یہ سارے ملائکہ میرے لیے دعا کریں تو یقیناً ان اعمال کو ادا کرنے میں آدمی پیچھے. یہ تقاضا ایمان بالملائکہ. اور آج بدعملی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں ان احادیث کو یا ملائکہ کے ان وظائف کو یا ملائکہ کی ان دعاؤں کو میرے ذہن میں وہ تصور نہیں ہوتا. اس وقت جب میں عمل کرتا ہوں تب میرے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ بھی مجھے ملنے والا ہے اور یہ چیز بھی میرے کھاتے میں آنے والی ہے. لیکن یقیناً جب بندہ 24 گھنٹے ایمان بالملائکہ کو یاد رکھتے ہوئے فرشتوں کی ان دعاؤں کو یاد رکھتا ہے تو پھر نیکی اور عبادت اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرشتوں کی یہ دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے.